فیضان سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ درود شریف کی فضیلت۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا۔ انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئیں اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیکی کی دعوت کا عظیم جذبہ شہزادی کونین، والدہ حسنین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پیارے پیارے بابا جان، حسنین کریمین کے پیارے پیارے نانا جان، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے دروازے پر آپ کا استقبال کیا اور پھر آپ کو دیکھ کر رونے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کی، میں آپ کا رنگ بدلا ہوا اور تکلیف میں دیکھ رہی ہوں۔ رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اللہ پاک نے تمہارے والد کو ایک ایسے کام کے لیے بھیجا ہے کہ روئے زمین پر کوئی شہری اور دیہاتی گھر نہ بچے گا مگر اللہ پاک تمہارے والد کے ذریعے یہ کام یعنی دین اسلام عزت کے ساتھ پہنچا دے گا۔ یہ دین وہاں تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات کی پہنچ ہے۔ ظلم کفار کے ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے۔ کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغیں دیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کا پیغام بے انتہا مشقت کے ساتھ عام فرمایا۔ اس واقعے میں شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے محبت رسول میں رونے کا بیان بھی موجود ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی اور سب سے چھوٹی شہزادی ہیں۔ آپ کی دیگر 3 بہنوں کے مبارک نام یہ ہیں، حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ اور حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہن۔ ولادت شریف۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نام مبارک فاطمہ ہے۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت شریف ہوئی۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جب ولادت شریف ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہا کے چہرہ مبارکہ کے نور سے ساری فضا روشن ہو گئی۔
صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ نے فرمایا کانت کل قمری لیلۃ البدری، یعنی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھیں۔ نام مبارک کی مناسبت اور چند مشہور القابات اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، فاطمہ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے دور ہونا۔ اللہ پاک نے شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ کی اولاد اور آپ کے محبین یعنی محبت کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے دور کیا ہے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہا کا نام فاطمہ ہوا۔ آپ کے کئی القاب ہیں۔ بطول کے معنی ہے منقطع ہونا، کٹ جانا، چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھیں، کبھی دنیا میں دل نہ لگایا، لہذا بطول لقب ہوا۔ زہرا کا مطلب ہے کلی، آپ رضی اللہ عنہا جنت کی کلی تھیں، آپ کے جسم مبارک سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگھا کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہا کا لقب زہرا ہوا۔ بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نگہت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عقیدت۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ہاں گئے تو فرمایا اے فاطمہ، اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب یعنی پسندیدہ نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم آپ کے والد محترم کے بعد لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے آپ سے بڑھ کر عزیز و پیارا نہیں۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان و عظمت پر کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں، حصول برکت کے لیے چند پیش کی جاتی ہیں۔ فاطمہ کے 5 حروف کی نسبت سے 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، سیدہ سے محبت رکھنے والے جہنم سے آزاد ہیں۔ انما سمیت فاطمۃ لأن اللہ فطمها ومحبیها عن النار۔ ترجمہ، اس یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ نمبر 2، انسانی شکل میں حور۔ میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ نمبر 3، جو انہیں پسند وہ مجھے پسند۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کا حصہ یعنی ٹکڑا ہے، جو اسے ناگوار وہ مجھے ناگوار، جو اسے پسند وہ مجھے پسند۔ روز قیامت سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے اس دیواجی رشتوں کے تمام نسب منقطع یعنی ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 4، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رضا و ناراضی۔ تمہارے یعنی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے رضا الہی۔ نمبر 5، جنتی عورتوں کی سردار۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور ایک روایت میں ہے ان کی پریشانی میری پریشانی اور ان کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خوش آمدید میری بیٹی،
نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مرحباً بابنتی یعنی خوش آمدید میری بیٹی کہہ کر استقبال فرماتے اور اپنے ساتھ بٹھاتے۔ شان حضرت بی بی فاطمہ بزبان حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہما، تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے چال ڈھال شکل و صورت اور بات چیت میں بی بی فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ یعنی ملتی جلتی نہیں دیکھا، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو تھام کر چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سچا ان کے والد کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔ کاش سیدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے محبت و عقیدت کا دم بھرنے والے اور والیاں بھی سنتوں کو اپنا لیں اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سنت کے مطابق کر لیں۔ اے کاش، 100 کروڑ کاش ہم سب سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عبادت۔ نواسہ مصطفیٰ جگر گوشہ مرتضیٰ لعل فاطمہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی والد محترمہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ کی محراب میں نماز پڑھتی رہتی یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ اب رضی اللہ عنہا مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد دعا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جمعہ کے دن عصر کے بعد خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فضہ رضی اللہ عنہا کو باہر کھڑا کرتی۔ جب سورج ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی، اس خبر پر سیدہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ صاحب بحر شریعت کا ارشاد۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں 2 قول مضبوط ہیں۔ نمبر 1، امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک۔ نمبر 2، جمعہ کی پچھلی یعنی آخری ساعت۔ شہزادی کونین رضی اللہ عنہا کی شادی خانہ آبادی۔ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا بابرکت نکاح 2 ہجری صفر یا رجب شریف یا رمضان مبارک میں ہوا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کو گھر تحفے میں دے دیا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا گھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک سے دور تھا۔
اس لیے صحابی رسول حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان کے قریب اپنا ایک گھر حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کے لیے پیش کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کا وقت آیا تو تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے وادی بطحا سے مٹی منگوا کر ان کے مکان عالی شان کے فرش کو لیپا، پھر اپنے ہاتھوں سے کھجور کی چھال ٹھیک کر کے 2 گدے تیار کیے، ان کے کھانے کے لیے کھجور اور کشمش رکھی اور پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا اہتمام کیا، پھر گھر کے کونے میں لکڑی کا ستون کھڑا کر دیا تاکہ اس پر مشکیزہ اور کپڑے وغیرہ لٹکائے جائیں، پھر فرمایا ہم نے فاطمہ کی شادی سے بہتر کوئی شادی نہیں دیکھی۔ جہیز مبارک مالک کونین نانہ حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح فرمایا تو بعض روایات کے مطابق آپ کے مبارک جہیز میں ایک چادر، کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ، ایک پیالہ، 2 مٹکے اور آٹا پیسنے کی 2 چکیاں تھیں۔ سیدہ رضی اللہ عنہا کی مبارک گھریلو زندگی۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا گھر کے کام کاج مثلاً چکی پیسنے، جھاڑو دینے اور کھانا پکانے کے کام وغیرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کرتی تھیں، اور باہر کے کام مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ میں کرتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا میرے پاس اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھیں، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے، اور خود پانی کی مشک بھر کر لاتی تھیں اور گھر میں جھاڑو وغیرہ خود بھی دیتی تھیں۔ اللہ پاک کی عطا سے دونوں جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہایت سادگی کے ساتھ زندگی مبارک گزار کر دکھائی۔ آپ کے پاس ایک ہی بستر تھا، اور وہ بھی مینڈھے کی ایک کھال جسے رات کو بچھا کر آرام کیا جاتا، پھر صبح کو اسی کھال پر گھاس دانا ڈال کر اونٹ کے لیے چارے کا انتظام کیا جاتا، اور گھر میں کوئی خادم بھی نہ تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ساس اور بہو شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساس یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی عملی طور پر خدمت کر کے آج کل کی بہوؤں کو ساس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی خوبصورت مثال عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ کی دیگر خوبیوں کے ساتھ اس یعنی ساس کے ساتھ حسن سلوک کے بھی معترف یعنی مانتے تھے، جیسا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ سے فرمایا فاطمہ زہرا آپ کو گھر کے کاموں سے بے پرواہ کریں گی۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی مبارک زندگی بالخصوص ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بڑی قابل تقلید یعنی پیروی کے لائق ہے۔ اگر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری اسلامی بہنیں سادگی اپنائیں گی تو کم آمدنی میں بھی گھر چل سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کر کے دکھایا ہے۔ ایسے ہی اگر بہو ساس کے ساتھ اپنی والدہ کی طرح حسن سلوک کرے گی، رضا الہی کے لیے ان کے دکھ سکھ میں ہاتھ بٹائے گی تو گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، بلکہ بہو سسرال میں ملکہ بن کر رہے گی۔
اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری اسلامی بہنیں شریعت و سنت کے مطابق سنتوں بھری، نیکیوں بھری، عبادت و ریاضت والی زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے مطابق چلنے کی ترغیب دلاتی رہیں تو انشاءاللہ الکریم ان کی گود میں پلنے والی اولاد بھی سچی محب اہل بیت اور غلام حسنین کریمین رضی اللہ عنہما بنے گی۔ اے کاش ہمیں حقیقی معنوں میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلنا نصیب ہو جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چو زہرا باش از مخلوق روپوش کہ در آگوش شبیر بابینی، یعنی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرح پرہیزگار و پردہ دار بنو تاکہ اپنی گود میں حضرت شبیر امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی اولاد دیکھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے شادی کے موقع پر دلہن کو دیے جانے والے مکتوب کا کچھ حصہ۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں شاد و آباد رکھے، آپ کی خوشیوں کو طویل کرے۔ اللہ پاک آپ کو مدینہ منورہ شریف کے سدا بہار پھولوں کی طرح ہمیشہ مسکراتی رکھے۔ آپ کی بیماریاں، پریشانیاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، قرضداریاں دور ہوں، ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے، اولاد صالحہ سے گود ہری رہے، بار بار حج کا شرف ملے اور میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے، انشاءاللہ الکریم گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ نمبر 1، ساس اور نند سے کسی صورت بھی نہ بگاڑیے، ان کی خوب خدمت کرتی رہیے، اگر وہ طنز کریں تو خاموش رہیے۔ نمبر 2، ساس بالفرض جھڑکیاں دے تو اپنی ماں کا تصور کر لیجئے کہ وہ ڈانٹ رہی ہے تو صبر آسان ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ نمبر 3، آپ نے کبھی ساس کے غصہ ہو جانے پر اگر جوابی غصے کا مظاہرہ کیا تو پھر نبھاؤ مشکل ترین ہے۔ 4، سسرال کی بدسلوکی کی فریاد اپنے میکے میں کرنا سامنے چل کر تباہی کا استقبال کرنا ہے، لہذا صبر کے ساتھ ساتھ اس اصول پر کاربند رہیے کہ ایک چپ 100 کو ہرائے، جواب میں صرف دعائے خیر کیجیے۔ 5، عموماً آج کل سسرال کی طرف سے بہو پر جادو کرتی ہے، اپنے شوہر کو قابو کر لیا ہے وغیرہ وغیرہ الزام لگائے جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جانے کے بجائے حکمت عملی اور انتہائی نرمی سے کام لیجئے۔ اپنا کمرہ دن کے وقت بند نہ رکھیے، گھر کے دوسرے افراد کی موجودگی میں اپنے شوہر سے کانا پھوسی نہ کیجیے۔ شوہر کی موجودگی میں بھی چائے وغیرہ اپنی ساس یا نند کے ساتھ بیٹھ کر ہی پئیں، ان کے سامنے ہرگز منہ نہ بگاڑیے۔ غصہ نکالنے کے لیے برتن زور سے نہ پچھاڑیے، بچوں کو اس طرح مت ڈانٹیے کہ ان کو وسوسہ آئے کہ ہمیں سناتی اور کوستی ہے۔ دھونے پکانے کے کام میں پھرتی دکھائیے، مطلب یہ کہ نجاست کو نجاست سے یعنی الزام کو ہنگامے سے پاک کرنے کے بجائے حکمت و حسن اخلاق کے پانی ہی سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح آپ انشاءاللہ الکریم اپنے سسرال کی منظور نظر ہو جائیں گی اور زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی۔ سسرال کے حق میں دعا سے غفلت نہ کیجیے کہ دعا سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ صوم و صلات کی پابندی کرتے رہیے، شرعی پردے کا اہتمام کیجیے۔ یاد رہے دیور و جیٹھ سے بھی پردہ ہے۔ اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس جاری کیجیے۔ خاموشی کی عادت ڈالیے کہ زیادہ بولنے سے جھگڑے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ فیشن پرستی کے بجائے سنتوں کا راستہ اختیار کیجیے کہ اسی میں بھلائی ہے۔ مجھ گناہگار کو
دعائے غم مدینہ و بقیع و مغفرت سے نوازتی رہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ مکتوب پسند آئے تو اسے پلاسٹک کوٹنگ کروا لیجئے، اور خدا نہ خواستہ کبھی گھریلو جھگڑا ہو تو اس کو پڑھ لیجئے۔ والسلام علیکم۔ مدنی بیٹی کا خدایا گھر سدا آباد رکھ، فاطمہ زہرا کا صدقہ دو جہاں میں شاد رکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد پاک۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے 3 شہزادے۔ نمبر 1 حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، 2 حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور 3 حضرت محسن رضی اللہ عنہ، اور 3 شہزادیاں۔ نمبر 1 حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، اور 3 حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھیں۔ حضرت محسن رضی اللہ عنہ اور شہزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال شریف تو بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اس لیے تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ان کا تذکرہ شریف کم ملتا ہے۔ شہزادی کونین رضی اللہ عنہا کے گھر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہا سے ملاقات فرماتے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے دعائے رحمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لاتے اور راستے میں حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر سے گزرتے اور گھر سے چکی کے چلنے کی آواز سنتے تو بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے، یا ارحم الراحمین، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ریاضت و قناعت کی جزائے خیر عطا فرما، اور اسے حالت فقر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ محبت بھرا منظر اور محبت بھرا جواب۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا مجھ سے زیادہ پیاری ہیں یا میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، وہ مجھے تم سے زیادہ اور تم اس سے زیادہ پیارے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سچائی۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور تمام امہات المومنین یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویاں جو تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، ایک دوسرے سے محبت فرماتی تھی۔ جیسا کہ ایک واقعہ حضرت جمع بن عمیر تیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے پھوپھی کے ساتھ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان سے عرض کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون زیادہ محبوب یعنی پسندیدہ تھا؟ فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ پھر عرض کی گئی مردوں میں سے؟ فرمایا ان کے شوہر جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ بہت روزے رکھنے والے اور کثرت سے قیام کرنے والے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ سچے محب اہل بیت اور عاشق صحابہ تھے۔ آپ نے اپنی کئی تحریرات میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان و عظمت بیان کی ہے، بلکہ آپ نے سیدہ رضی اللہ عنہا کی مناقب بھی لکھی ہیں۔ شاید انہی برکتوں کا نتیجہ تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ وصال ایک ہی یعنی 3 رمضان المبارک ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ
ترمذی شریف کی بیان کی گئی حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حق گوئی کہ آپ رضی اللہ عنہا نے یہ نہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری میں تھی اور میرے بعد میرے والد، بلکہ جو آپ کے علم میں حق تھا وہ صاف صاف کہہ دیا۔ اگر یہی سوال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہوتا تو آپ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پیاری جناب عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، پھر ان کے والد۔ معلوم ہوا کہ ان کے دل بالکل پاک و صاف تھے۔ افسوس ان پر جو ان حضرات کو ایک دوسرے کا دشمن کہتے ہیں۔ خیال رہے کہ محبت بہت قسم کی ہے اور محبوبیت کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ اولاد میں سب سے زیادہ پیاری جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، بھائیوں میں سب سے زیادہ پیارے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ازواج پاک میں بہت پیاری جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، جو ہو ام المؤمنی بنت امیر المؤمنی۔ کیا مبارک نام ہے اور کیسا پیارا ہے لقب، عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کا حکم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے میری بیٹی، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ آپ نے جواباً عرض کی، کیوں نہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرو۔ آیے تطہیر میں ہے ان کی پاکی کا بیان، ہے یہ بی بی طاہرہ شوہر امام الطاہرین۔ تسبیح فاطمہ۔ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مبارک ہاتھوں پر چکی پر آٹا پیسنے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے تھے جو کہ درد کا باعث بنتے تھے۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہا خادم لینے کی خاطر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ البتہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہو گئی اور انہیں اپنا مقصد بتایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنے کی خبر دی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کے ہاں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے سوال سے بہتر ہو؟ جب تم سونے کے لیے لیٹو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین محمود عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا تو اللہ پاک اس تسبیح پڑھنے والے کو ایسی قوت عطا فرما دیتا ہے جس کے بعد اس کے لیے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں اور اسے خادم کی ضرورت نہیں رہتی، یا پھر اس تسبیح کا اخروی ثواب دنیا میں خادم کی خدمت کے نفع سے زیادہ بہتر ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے یہ وظیفہ کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں اس پر عمل کی خاص ترغیب دلائی جاتی ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف کا معمول بنانا چاہیے کہ یہ روحانی و جسمانی اعتبار سے بہت فائدہ مند ہے۔ پردے کی علامت۔ سیدہ خاتون جنت شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پردے کی بھی کیا بات ہے۔
بلکہ آپ ایسی عظمت و شان والی ہیں کہ آپ کی مبارک ذات، آپ کا مبارک نام حیا اور پردے کی علامت بن گیا۔ بڑے بڑے علماء و مشائخ کثرہم اللہ، یعنی اللہ پاک ان کی تعداد اور بڑھائے، جب پردے کے بارے میں دعا کرتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہماری بہو بیٹیوں کو سیدہ ظاہرہ کے پردے کا صدقہ نصیب فرما۔ عورت کے لیے بھلائی، خادم نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عورتوں کے لیے کس چیز میں بھلائی ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے، ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کیا جواب دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اس کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کیوں نہ عرض کی کہ عورتوں کے لیے بھلائی اس میں ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں اور نہ ہی غیر محرم مرد انہیں دیکھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ عرض کی فاطمہ نے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جنازے پر پردے کا اہتمام۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے وفات کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے رات میں دفن کیا جائے تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے۔ سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو یہ تشویش تھی کہ زندگی میں تو غیر مردوں سے خود کو بچائے رکھا ہے، اب کہیں بعد وفات میری میت پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے عرض کی، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا، پھر اس پر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو دکھایا، جس پر آپ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئیں۔ اسلام میں پہلی خاتون۔ حضرت علامہ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پہلی خاتون ہیں جن کی میت مبارک کو اس طرح چھپانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ روز قیامت ازواج پاک اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا با پردہ اٹھیں گی کہ وہ خاص اولیاء اللہ میں داخل ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اسلامی بہنوں کو سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں، اے میری بہنوں صدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو، اپنے دیور جیٹھ سے پردہ کرو، ان سے ہرگز بے تکلف مت بنو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت فرماتی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال شریف کا آپ کو بے حد صدمہ ہوا، جس کا اظہار آپ یوں فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال شریف پر جو صدمہ مجھے پہنچا ہے، اگر وہ صدمہ دنوں پر آتا تو وہ راتیں ہو جاتی ہیں۔ انتقال شریف اور غسل شریف، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال شریف کے 6 ماہ بعد 3 رمضان مبارک سن 11 ہجری
منگل کی رات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا 28 سال کی عمر میں انتقال شریف ہوا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دینے میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں، اور انہیں غسل دینے کی وصیت خود سیدہ رضی اللہ عنہا نے کی تھی۔ نماز جنازہ اور تدفین۔ حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، جبکہ کثیر روایات میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ مزار بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں 2 روایات۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مزار شریف کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ نمبر 1 بقی شریف میں، نمبر 2 خاص روضہ اقدس کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کے ساتھ۔ ایک عاشق رسول نے مدینہ طیبہ کے ایک عالم صاحب سے عرض کی، میں دونوں جگہ حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہوں، انوار پاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، یہ کریم ذاتیں جگہ کی پابند نہیں، تمہاری توجہ ہونی چاہیے تو پھر نور باری ان کا کام ہے۔ پل صراط پر اعلان۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل مجمع، اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ رضی اللہ عنہا پل صراط سے گزریں۔ بعض روایات کے مطابق قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی جس کا نام عذبہ ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا میدان محشر میں اس پر سوار ہو کر تشریف لائیں گی۔ اللہ پاک کی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 10 بیویوں کی کہانی۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، 10 بیویوں کی کہانی، شہزادے کا سر اور جناب سیدہ کی کہانی، یہ سب من گھڑت ہیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ان کا پڑھنا اور ان کی منت ماننا ناجائز ہے۔ اگر کچھ پڑھنا ہے تو یاسین شریف پڑھ لی جائے، اس میں بھی اتنا ہی وقت لگے گا جو ان کہانیوں میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم وقت لگے گا۔ پھر اس کی برکتیں بھی ہیں اور فضائل بھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بار یاسین شریف پڑھنے پر 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ معلومات کی کمی کی وجہ سے ان کہانیوں کا رواج پڑا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔